السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، وبعد۔ اثبات فعل مضارع معروف۔ عزیز طلبہ، ہم امین الصیغہ پڑھ رہے ہیں اور ماضی کی بحث جو ہے ایک طرح سے پوری ہو گئی ہے۔ ماضی کی گردانیں، فعل ماضی مثبت، فعل ماضی معروف مثبت اور فعل ماضی مجہول مثبت، ایسے فعل ماضی معروف منفی اور فعل ماضی مجہول منفی، یہ جو ہیں گردانیں وہ کہ ہوئیں، ٹھیک ہے۔ ماضی معروف منفی کیا ہے کہ آپ فعل ماضی معروف سے پہلے کیا کر دیجئے، ما بڑھا دیجئے تو ماضی معروف منفی بن جائے گا یا نفی فعل ماضی معروف بن جائے گا۔ اور ماضی مجہول منفی یا نفی فعل ماضی مجہول کیا ہے کہ آپ ماضی مجہول سے پہلے کیا کر دیجئے، ما یا لا نافیہ بڑھا دیجئے تو ماضی مجہول منفی بن جائے گا یا نفی فعل ماضی مجہول ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کہیں کہ ماضی مجہول ہے فعلا، ماضی مجہول کیا ہے، فعلا، فعلا، فعلو، یہ ماضی مجہول ہے۔ اب اگر آپ کو اس سے ماضی مجہول منفی بنانا ہے تو کیا کریں، فعلا سے پہلے آپ ما بڑھا دیں یا لا نافیہ بڑھا دیں تو کیا ہو جائے گا، نفی فعل ماضی مجہول یا ماضی مجہول منفی بن جائے گا۔ آپ کہیں گے ما فعلا، ما فعلا، ما فعلو، ما فعلت، ما فعلتا، ما فعلنا، ما فعلتا، ما فعلتما، ما فعلتم، ما فعلتی، ما فعلتما، ما فعلتنا، ما فعلتو، ما فعلنا، ٹھیک ہے جناب علی۔ یا لا فعلا، لا فعلا، لا فعلو، ٹھیک ہے جناب۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے ماضی مجہول منفی یا نفی فعل ماضی مجہول بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے زوریبا ماضی مجہول ہے، زوریبا یہ ماضی مجہول مثبت ہے۔ اب اگر آپ کو اس کو منفی بنانا ہے تو کیا کریے، زوریبا سے پہلے ما بڑھا دیجئے یا لا بڑھا دیجئے۔ آپ کہیں گے ما زوریبا، ما زوریبا، ما زوریبو، ما زوریبت، یا لا زوریبا، لا زوریبا، لا زوریبو، تو یہ کیا ہے، ماضی مجہول منفی یا نفی فعل ماضی مجہول ہو گیا، ٹھیک ہے جناب علی۔ تو اب ماضی کا بیان ہو گیا۔ مضارع کے 11 صیغے بتائے ہیں انہوں نے۔ صیغے تو 14 ہی ہوتے ہیں لیکن بعض صیغے جو ہیں وہ بعض صیغوں کی شکل ایک سی ہی ہے، جیسے تفعلو ہے تو تفعلو یہ اس کی جو شکل ہے یہ 2 صیغوں میں آتی ہے، یہ شکل تفعلو واحد مؤنث غائب اور تفعلو واحد مذکر حاضر، ٹھیک ہے۔ تو تفعلو ہوئی 2 صیغوں کا کام کر دیتا ہے۔ ایسے ہی تفعلانے ہیں تو تفعلانے کیا ہے، اب تفعلانے آپ یہ سمجھیے کہ 3 صیغوں کا کام کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تفعلانی تثنیہ مؤنث غائب، تفعلانی تثنیہ مذکر حاضر، تفعلانے تثنیہ مؤنث حاضر، تو کیونکہ 3 صیغوں کا کام کر دیتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ایک صیغہ جو 2 بار یا 3 بار آتا اس کو ہٹا دیا اور یہ کہا کہ مضارع کے 11 صیغے ہوتے ہیں، ورنہ آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہوگا کہ مضارع کے 14 صیغے ہوتے ہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ 14 ہی صیغے ہوتے ہیں، لیکن جو صیغے ڈبل آتے ہیں ان کو انہوں نے حذف کر دیا، ایک بار اس کو گنا، ٹھیک ہے جناب علی۔ تو تفعلو 2 بار آتا ہے اس کو 1 بار گنا، تفعلانے 3 بار آتا ہے تو اس کو 1 بار گنا، تو 1 بار تفعلو میں چھوڑ دیا اور 2 بار تفعلان میں چھوڑ دیا، تو کیونکہ 3 صیغے جو ہیں انہوں نے کاؤنٹ نہیں کیے تو 14 میں سے 3 نکال دیجئے تو 11 بچے۔ اس اعتبار سے انہوں نے 11 صیغے مضارع کے بتائے ہیں، ورنہ یہ کہ مضارع کے بھی 14 ہی صیغے ہوتے ہیں۔ آپ نے اس سے پہلے امین الصرف وغیرہ میں 14 صیغے ہی پڑھے ہیں اور عام طور پر ہمارے یہاں 14 صیغے ہی رائج ہیں، ماضی کے بھی اور مضارع کے بھی۔ انہوں نے 11 کیوں کہہ دیے کہ جو صیغے ڈبل آتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کیا کر دیا، یعنی ایک لفظ ایسا ہے، ایک شکل ایسی ہے جو 2 صیغوں میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس کو ایک شمار کر لیا، دوبارہ سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ تفعلو کیا ہے، یہ واحد مؤنث غائب کا بھی صیغہ ہے اور واحد مذکر حاضر کا بھی صیغہ ہے، ٹھیک ہے جناب علی۔ تو انہوں نے یہ جو تفعلو 2 بار آئے گا لیکن انہوں نے کیا کیا، اس کو 1 بار کاؤنٹ کیا۔ تفعلانے کیا ہے، تفعلانے یہ شکل جو ہے وہ 3 صیغوں کی ہے، تفعلان یہ شکل 3 صیغوں کی ہے، تثنیہ مؤنث
غائب، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، 3 صیغوں کی شکل ہے۔ اس کو وہ 3 شمار کرنے کے بجائے ایک ہی شمار کریں گے، تو 2 اس میں چھوڑ دیجئے اور ایک تفعلوا میں چھوڑ دیجئے، تو 3 چھوڑ دیے انہوں نے، تو 14 میں سے 3 گئے تو کتنے بچے؟ 11 بچے۔ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے جناب علی۔ اب مضارع بنتا کیسے ہے، یہ مضارع بنانے کا قاعدہ انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو بورڈ پر سمجھائیں گے، تو آپ کو بہت آسانی سے انشاءاللہ العزیز سمجھ میں آ جائے گا۔ یہاں ہم آپ کو ابھی جو کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ پڑھ کر کے پڑھ رہے ہیں اور کتاب کی عبارت آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ باقی مضارع بنانے کا طریقہ کیا ہے یہ انشاءاللہ العزیز الگ ویڈیو میں ہم آپ کو بورڈ پر سمجھائیں گے۔ دیکھیں، اس بات فعل مضارع معروف، اس بات فعل مضارع معروف، جیسے ماضی معروف ہوتا ہے مجہول ہوتا ہے، ایسے مضارع بھی معروف ہوتا ہے مجہول ہوتا ہے۔ تو اچھا، جیسے ماضی مثبت اور منفی ہوتا ہے ویسے مضارع بھی مثبت اور منفی ہوتا ہے، یہ ہم آپ کو اس سے پہلے بتا چکے ہیں۔ تو اب اس بات فعل مضارع معروف یفعلو یفعلان، اب مضارع یفعلو بھی ہوتا ہے، یفعلو بھی ہوتا ہے، یفعلو بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں شکلیں مضارع کی ہوتی ہیں، یفعلو یفعلو یفعلو، تینوں شکلیں مضارع کی ہوتی ہیں، اور تینوں شکلوں میں یہی 14 صیغے بنتے ہیں، ٹھیک ہے جناب علی۔ سب کے ایک ہی طرح سے صیغے بنتے ہیں، جیسے آپ کہیں یفعلو یفعلان یفعلونا، تفعلو تفعلان یفعلنا، ٹھیک ہے جناب علی۔ تفعلو تفعلان تفعلونا، تفعلینا تفعلان تفعلنا، افعلو نفعلو، ٹھیک ہے۔ تفعلو نفعلو، ٹھیک ہے۔ تو ہم چونکہ عین پر ابھی فتح پڑھ رہے ہیں تو یفعلو یفعلان یفعلونا، تفعلو تفعلان یفعلنا، تفعلو تفعلان تفعلونا، تفعلینا تفعلان تفعلنا، افعلو نفعلو نفعلو، ٹھیک ہے جناب علی۔ تو یہ مضارع کے عین پر ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ سب پہ فتح پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، یفعلو پڑھتے ہیں، یفعلو بھی آپ پڑھتے ہیں، تو آپ اگر یفعلو پڑھیں تو آپ وزن کریں گے یفعلو یفعلان یفعلونا، تفعلو تفعلان یفعلنا، تفعلو تفعلان تفعلونا، تفعلینا تفعلان تفعلنا، افعلو نفعلو، ٹھیک ہے جناب علی۔ اور اگر آپ پڑھیں یفعلو تو وزن کریں گے یفعلو یفعلان یفعلونا، تفعلو تفعلان یفعلنا، تفعلو تفعلانی۔ اب دیکھو یہاں تفعلو تفعلانی ہونا چاہیے لیکن کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے وہ چونکہ تفعلو اس سے پہلے تفعلو یا تفعلو جو بھی پڑھیں آپ آ چکا ہے اور تفعلان بھی آ چکا ہے، اس لیے اب اس کا اعادہ نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ یہ صیغے ہوتے ہیں۔ تو تفعلو تفعلو تفعلان تفعلونا، تفعلینا تفعلان تفعلنا، افعلو نفعلو، ٹھیک ہے جناب علی۔ مثالوں سے آپ دیکھیں، جیسے یفعلو تو کیا ہوگا؟ یسمعو، یفعلو یفعلو کے وزن پر کیا ہے؟ یفتحو اور یسمعو، ٹھیک ہے جناب علی۔ تو آپ کہیں گے یسمعو یسمعان یسمعونا، تسمعو تسمعان یسمعنا، تسمعو تسمعان تسمعونا، تسمعینا تسمعان تسمعنا، اسمعو نسمعو، ٹھیک ہے۔ تو یہ یفعلو کے وزن پر آنے والے فعل کی گردان آپ نے کی، ٹھیک ہے جناب علی۔ یفعلو کے وزن پر فعل آئے گا، فعل مضارع آ جائے گا، تو اس کی گردان بھی آپ ایسے ہی کریں گے، صیغے اسی طرح بنیں گے، بس یہ ہے کہ عین کلمہ پر کیا پڑھا جائے گا؟ پیش پڑھا جائے گا، جیسے ینصرو یفعلو، جیسے ینصرو یا یکرمو، تو ینصرو ینصران ینصرونا، تنصرو تنصران ینصرنا، تنصرو تنصران تنصرونا، تنصرینا تنصران تنصرنا، انصرو ننصرو، ٹھیک ہے جناب علی۔ یا یفعلو آپ مضارع کو پڑھ سکتے ہیں، تو جیسے یضربو تو یضربو یضربان یضربونا، تضربو تضربان یضربنا، آخر تک، ٹھیک ہے جناب علی۔ تو بہرحال چاہے مضارع یفعلو کے وزن پر آئے، چاہے مضارع یفعلو کے وزن پر آئے، چاہے مضارع یفعلو کے وزن پر آئے، گردان کے میں جو صیغے ہیں وہ اسی طرح سے آئیں گے، صرف کیا ہے؟ عین کلمہ بدلتا ہے، عین کلمہ پر یا تو کبھی فتح ہے یا کبھی ضمہ ہے یا کبھی کسرہ ہے، باقی صیغے جو ہیں وہ ایک سے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عین کو تینوں حرکت دے کر پہلے 3 صیغے مذکر غائب کے لیے ہیں، تو یفعلو یفعلان یفعلونا، یہ یفعلو مذکر غائب کے صیغے، یفعلو واحد مذکر غائب کا صیغہ، یفعلو واحد مذکر غائب کا صیغہ، یفعلان تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ، یفعلونا جمع مذکر غائب کا صیغہ، ٹھیک ہے۔ تو پہلا واحد، دوسرا تثنیہ اور تیسرا جمع،
اس کے بعد اسی طرح 3 صیغے مؤنث غائب کے ہیں. تفعلوا واحد مؤنث غائب، تفعلان واحد تثنیہ مؤنث غائب، یفعلنا جمع مؤنث غائب. ٹھیک ہے. پھر کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد اسی طرح 3 صیغے جمع مؤنث 3 صیغے مؤنث غائب کے ہیں. اگر اس میں جو تفعلوا ہے وہ واحد مذکر حاضر کے لیے بھی آتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تفعلوا جو ہے وہ یہ شکل جو ہے وہ 2 صیغوں میں ہوتی ہے، واحد مؤنث غائب کے صیغے میں اور واحد مذکر حاضر کے صیغے میں. ٹھیک ہے. تو واحد مذکر حاضر کا صیغہ بنانا ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ تفعلوا ہی کہیں گے. لہذا تو وہ 2 صیغوں کا کام دیتا ہے. اور تفعیلان جو تثنیہ مؤنث غائب میں تفعیلان آیا ہے، یہی شکل جو ہے وہ تثنیہ مذکر حاضر میں بھی ہوتی ہے اور تثنیہ مؤنث حاضر میں بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو مذکر حاضر اور مؤنث حاضر کے لیے بھی آتا، تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی تفعیلان آتا ہے یا تفعلان آتا ہے یا تفعولان آتا، اس لیے وہ 3 صیغوں کا کام دیتا ہے. اور تفعیلون جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. اور تفعیلین واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، تفعیلینا. ٹھیک ہے. اور تفعلنا جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. اور افعلوا یا افعلوا واحد مذکر و مؤنث متکلم کا صیغہ ہے. اور نفعلوا یا نفعلوا یا نفعلوا تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم کے صیغے ہیں. ٹھیک ہے جناب علی. تو یہ دیکھیں، یفعلوا واحد مذکر غائب، یفعلان تثنیہ مذکر غائب، یفعلون جمع مذکر غائب، تفعلوا واحد مؤنث غائب، تفعلان تثنیہ مؤنث غائب، یفعلنا جمع مؤنث غائب، تفعلوا واحد مذکر حاضر، تفعلان تثنیہ مذکر حاضر، تفعلون جمع مذکر حاضر، تفعلین واحد مؤنث حاضر، تفعلان تثنیہ مؤنث حاضر، تفعلنا جمع مؤنث حاضر، افعلوا واحد مذکر و مؤنث متکلم، نفعلوا تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم. ٹھیک ہے جناب علی. یعنی افعلوا جو ہے یہ واحد مؤنث کے لیے بھی آتا ہے اور واحد مذکر کے لیے بھی آتا ہے متکلم کے صیغے میں. ٹھیک ہے. واحد متکلم مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے. ایسے نفعلوا یہ جمع متکلم کا صیغہ، تثنیہ و جمع متکلم کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. مذکر و مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے جناب علی. تو یہ مضارع معروف کی گردان ہو گئی. ٹھیک ہے جناب علی. تو مضارع معروف کیا ہے؟ یفعل و یفعلان. ٹھیک ہے. جو علامت مضارع ہے اس کو کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ اس پر فتحہ پڑھ رہے ہیں. یہ ثلاثی مجرد میں کس میں؟ یہ ثلاثی مجرد میں. ٹھیک ہے جناب علی. ثلاثی مزید میں کہیں کہیں علامت مضارع جو ہے وہ مضموم بھی ہوتی ہے، جیسے اکرم یکرم. اب یکرم میں جو علامت مضارع ہے وہ کیا ہے؟ مضموم ہے. تو یہ جو یفعلوا یفعلان یفعلون تفعلوا تفعلان یفعلنا یہ جو گردان کی گئی ہے یہ ثلاثی مجرد کے حساب سے، کہ ثلاثی مجرد میں علامت مضارع کیا ہوتی ہے؟ مفتوح ہوتی ہے. اب یہ ہم آپ کو جب بورڈ پر سمجھائیں گے مضارع بنانے کا قاعدہ تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ علامت مضارع کہاں مفتوح ہوتی ہے اور کہاں مضموم ہوتی ہے. ٹھیک ہے جناب علی. تو یہ ہو گیا مضارع کے صیغے اور مضارع کی گردان. اس بات فعل مضارع معروف کی گردان ہو گئی ہے. اب اس کے بعد میں مجہول کا بیان ہے، لیکن مجہول شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو جو ہے وہ مضارع بنانے کا قاعدہ بتائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ معروف میں علامت مضارع کہاں مفتوح ہوتی ہے اور کہاں مضموم ہوتی ہے. ٹھیک ہے جناب علی. تاکہ مجہول سے اشتباہ لازم نہ آئے. تو انشاءاللہ العزیز وہ ویڈیو بنائے گا تو آپ اس کو دیکھیے گا. آج کے درس میں اتنا ہی. پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.